بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھ لیں، جزاک اللہ۔ دوسری قسط میں خوش آمدید۔ ناظرین، ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود بھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور کئی سلجوقی امراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ آخر دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ بھی تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پیلیوکس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقے کے ردیف یعنی ملیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضہ میں ٹیکسوں سے بری تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفا کش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و تادیب۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بد نظمیوں میں مبتلا تھی، جس کے باعث اس میں کسی طاقتور حریف کے مقابلہ کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیائے کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً باربروسا، ناکسیا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحر مارمورا کے ساحلی خطے بھی ابھی تک سلطنت قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، طاقت میں اس سے بڑھے ہوئے تھے۔ قراجہ حصار۔ لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے بااقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتداءً مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعےدار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال قراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعہ کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے قراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی، نیز بک کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سبقہ جاری کرنے اور اپنے نام کا جمعے کا خطبہ میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ استقلال۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ 1299 یعنی 1300 میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر
حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرما روا کی حیثیت سے حاصل کی۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ ایشیائے کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا نہ تھا۔ 1291 سے 1298 تک اس نے اپنی تمام توجہ حکومت کے انتظام و احکام کی جانب مبذول رکھی، حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کے فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے اس کی خاموشی کو ضعف پر معمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اسی طرح جنگ کا جو سلسلہ 1298 میں چھڑا تو ابتداً عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر شہر پر قبضہ کر کے اس سے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ عثمان کو نیکومیڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پے در پہ سفر ہوتے گئے اور بروسا، ناسیا اور نیکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرہ کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ جاری ہے۔ ناظرین، کمیونٹی سیکشن کے ڈیلی کوئز میں ضرور حصہ لیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جان سکیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔